کامل نو گھر بنانا ہوئے تے کی خیال ہے گھر دی صفائی کریں گے کہ کوئی نہ جس کمرے وچ شیخ کامل نو بنان دا پروگرام ہوئے گا اس کمرے دی بڑی خوبصورتی او دی صفائی ڈیکوریشن اور خوشبو دا اہتمام کہ میرا شیخ کامل میں تھے راضی جاوید ایک شیخ کامل کو بلانے کے لیے اگر کمرے کی صفائی کی ضرورت ہے تو رب کو دعوت دینے کے لیے کیا دل کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ فرماتے مومن میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں ربا کون سا گھر؟ فرمایا وہ مٹی والا گھر نہیں وہ اینٹوں سے بنا گھر نہیں میں اس میں نہیں آنا چاہتا نہ میں آ سکتا ہوں ربا کون سے گھر میں؟ فرمایا میں رب تیرے دل میں آنا چاہتا ہوں اللہ پھر کیویں آئے گا دستے سے ہی نہ تھی اور فرمایا جی میں وڈے بندے نو بلانا ہوئے مخلص بندے نو دعوت دینی ہوئے شیخ کامل نو دعوت دینی ہوئے تے پھر او اٹھالے کمرے دی مٹی دے بنے گھر دی صفائی ضروری ہے جب میں نو بلانا ہے تے پھر دل دی صفائی بھی ضروری ہے اے گل اتھے مک دی زبان کا کام سوچنا نہیں ہے ایدہ کام میں بولی جان اکھاں بھی نہیں سوچ دیا انہاں دا کام بھی نہیں سوچنا کرنا دا کام نہیں ہے سوچنا سننا انہاں دا کام میں سوچتا کون سا عجب ہے دماغ سوچتا ہے نہیں دل سوچتا ہے پلاننگ دل کی ہوتی ہے سارے آزاد سرداری کرنے والا اے دل شریف اے دل شالا ٹھیک ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا ان فی الجسد مدغتن بے شک جسم کے اندر خون کا ایک ٹکڑا ہے لوتھڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلو جب وہ ٹھیک ہوتا ہے نا تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وَإِذَا فَاسَدَتْ اللہ اکبر اور فرمائے جب یہ بگڑتا ہے فاسدت جب اس میں فساد برپا ہوتا ہے جب اس میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے غصہ آتا ہے تعصب آتا ہے بغض اور اناد جب اس میں جنم لیتا ہے جب غیبت اس سے نکلتی ہے کرتی تو زبان ہے ترجمانی تو زبان اسی کی کر رہی ہوتی ہے فرمایا جب یہ بگڑتا ہے تو پھر بندے کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے آخرت بھی بگڑ جاتی ہے پھر بندہ برباد ہو جاتا ہے نہ دنیا کا نہ آخرت اس لیے سب اعضاء میں سے ہم سب کو سب سے زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے کس کی دل کی فکر کرنی چاہیے اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات کی تلاشی لینی چاہیے ان کا جائزہ لینا چاہیے جیب کی تلاشی کی بات نہیں بینک بیلنس کا نہیں یہ جو مرکز ہے جملہ خیالات کا جملہ افکار کا جب سوچ خالی سوچ میں طہارت آ جانا خدا کی عزت کی قسم مومن کے صحیح سوچنے پہ بھی اللہ نیکیاں دے دیتا ہے جب دل کی دنیا ٹھیک ہو جائے کسی نے کہا نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا سر جھکایا دیکھ لی وہ تصویر یار کب آئے گی اگر دل کو اسی حالت میں رکھا تو تصویر یار آئے گی وہ کائنات کا خالق بڑی عظمتوں کا مالک پوری کائنات کو عطا کرنے والا اور بندے سے وہ اللہ فرماتا ہے مومن میں تیرے دل میں اپنی شایان شان بسیرا کرنا چاہتا ہوں تیرے دل کو اپنے انوار و تجلیات کا مرکز بنانا چاہتا ہوں بندہ تو اس دل کی صفائی کر کے دیکھ تو صحیح کپڑے پہ داغ لگا بڑی فکر ہوئی سفید کپڑا ایک داغ لگا بڑی فکر رہی معاشرہ کیا کہے گا کہ بندہ داغ والا کپڑا پہنے پھر رہا جسم پہ میل لگی بڑی فکر رہی کہ پاس بیٹھنے والا محسوس نہ کرے
اب عابد وقار جسم کے بارے میں بھی سوچا، کپڑے کو دھونے کے بارے میں بھی سوچا، داغ کو اتارنے کے بارے میں بھی سوچا، میل کو دور کرنے کے بارے میں بھی سوچا۔ دل پہ اتنے داغ لگے کبھی بھی نہ فکر کی، دل پہ داغ لگتے لگتے سارے دل کو شیعہ کر بیٹھے، کبھی بھی فکر نہ ہوئی۔ امام الانبیاء کے غلام ذرا غور کر، اللہ قرآن مجید میں دعوت فکر بھی دے رہا ہے اور مجدہ جافزہ بھی سنا رہا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، ایمان والو ذرا غور کرو، قد افلح فرمایا یقیناً یقیناً تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، افلح وہ بندہ فلاح پا گیا۔ اللہ کون سا بندہ کامیاب ہو گیا؟ فرمایا من تزکا، جس نے دل کو صاف کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو۔ ہم نے سوچا جس کے پاس دنیا آ گئی وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اچھی نوکری مل گئی وہ بندہ کامیاب ہو گیا، رزق کی چہل پہل ہو گئی وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ نانا، امام الانبیاء کے غلام ذرا غور تو کر، اللہ کا قرآن سبق بھی دے رہا ہے اور دعوت فکر بھی سنا رہا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب حقیقی طور پہ وہ ہے من تزکا، چاہے فقیر کیوں نہ ہو، کٹیا میں رہنے والا، پر جس نے دل کو ٹھیک کر لیا، جس نے دل کو صاف کر لیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کے لیے ربا کیا چاہیے؟ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، یہ پہلا کلیہ بتایا، پہلا انداز بتایا، پہلا طریقہ بتایا۔ مومن، میں اللہ تجھے سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو میری تخلیق کا عظیم شاکار ہے۔ اللہ دل صاف کیسے ہوئے گا؟ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرا دل صاف ہو جائے، دل پہ لگے داغ اتریں گے، دبے ختم ہوں گے، کالک دور ہوگی، سیاہی دور ہوگی، غفلت کے پردے اتریں گے، دل نورانی بنے گا۔ پھر یہ دل وہی دل ہوگا جس کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ ہم تو پڑھتے ہی رہ گئے نا کہ دل حمد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے۔ آئے آئے، خدا کرے کہ یہ دل اور آنکھیں اس قابل ہو جائے۔ جب ہم کپڑے پہ محنت کرتے ہیں نا، مائیں بہنیں بیٹیاں اچھا صرف اچھا صابن استعمال کرتی ہیں، کپڑے سے داغ اترتا ہے، کپڑے پہ لگے داغ تو پانی سے دھلتا ہے، اچھے صابن سے صرف سے بلیچ سے دھلتا ہے۔ ربا یہ جو دل پہ لگے داغ یہ کیسے اتریں گے؟ فرمایا میرا ذکر کرو دل کے داغ اتر جائیں۔ اچھا اللہ تیرا ذکر کب کریں اور کتنا کریں؟ یہ نماز بھی خدا کا ذکر ہے، واقعی الصلاۃ علیہ ذکر ہے۔ نمازوں کے لیے وقت بتا دیے، فلاں ٹائم یہ نماز، فلاں یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، یہ مغرب ہے، یہ عشاء ہے۔ جب ذکر کی باری آئی نا، قرآن کے اندر اللہ کریم نے اپنی یاد کے لیے ایک وقت کا تعین نہیں فرمایا، اور اپنی یاد واسطے بھی اللہ نے صرف ایمان والے نو دعوت دی، کافراں تے بے ایماناں نو نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ ربا کتنا ذکر کریں؟ فرمایا ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اتنا ذکر کر۔ امام الانبیاء سے پوچھا گیا حضور کیویں دا ذکر کریے؟ فرمایا انج ذکر کر جڑا تینوں ویکھے نا، جدوں تو اللہ دا ذکر پیا کردا ہوے نا، آئے آئے، فرمایا تو ایسے خدا کا ذکر کر، اس کو ایسے یاد کر،
اس کا ایسے ہو جا جب کوئی تجھے دیکھنے والا دیکھے نا آنکھیں مجنو اے پاگلی تینو تکڑ والا تینو مجنو آنکھ. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ مٹھن والوں فرماتے ہیں پی کر فریدی جام تو تھی رند مست و مدام تو نی نی ودھارک گام تو واہ واہ کرے ساری خلق. یہ بات آپ کی سوچ سے اوپر نکل گئی ہوگی. یہ اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ فرمایا اللہ کی وحدانیت کا پیالہ پی کے گم ہو جا. پھر تجھے کوئی مجنو کہے، کوئی صوفی کہے، کوئی مولوی کہے، کوئی کچھ کہے، کسی کی پرواہ نہ کر. تو دن بدن قدم اللہ کی محبت میں آگے بڑھا. واہ واہ کرے ساری. جب یہ تیرا سینہ یاد خداوندی سے معمور ہوگا، آباد ہوگا، اللہ کی یاد کا جو ڈیرہ ہے یہ تیرا دل بنے گا. خدا کے جلوے اور اللہ کی معرفت اور خدا کی رحمت تجھے پھر یقیناً کامل انداز میں نصیب ہوگی. اور قرآن کے اندر ایک مقام پہ اللہ کریم نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم تمہارا مال کہیں تمہیں غافل نہ کر دے ولا اولادکم کہیں تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے. ربا کس سے غافل؟ ان ذکر اللہ. فرمایا میں اللہ کے ذکر سے. اسی اولاد کی وجہ سے اور کاروبار کی وجہ سے دنیا کے معاملات کی وجہ سے کہیں تم میرے بندو میں اللہ کی یاد سے کہیں غافل نہ ہو جانا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس کے ساتھ یہ ہو گیا اولاد کی وجہ سے خدا کو یاد نہ کر پایا، دنیا کے معاملات کی وجہ سے، مال کی وجہ سے یاد خداوندی کو بھلا بیٹھا. قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہی ہیں خسارے والے، یہ گھاٹے والے، یہ کروڑوں کے مالک، یہ ارب پتی، بلکہ یوں کہیں یہ پوری دنیا پہ چاہے حکومت کرنے والے کیوں نہ ہوں، یہ گھاٹے والے. اور ایک فقیر ہے تن کے کپڑے پورے کو نہیں ہے اور دل میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی موجود ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بندہ کامیاب ہوگا، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، یہ آخرت میں بھی کامیاب، یہ فلاح پا گیا، کامیاب اور کامران ہو گیا جس نے اپنے دل کو ذکر خدا اور محبت مصطفیٰ سے آباد کر لیا. یہ نسخہ بھی بڑا عظیم ہے، پیسے بھی کو نہیں لگتے اور فائدہ بھی دونوں جہانوں کا ہو جاتا. اس دور میں، مادی دور میں ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا. یہ حالات کیسے بنتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس پہ بھی غور کیا ہے؟ ہم ہر حکمران پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہر بندے کی اپنی رائے ہے. فلاں بھی ظالم، فلاں جابر، فلاں کھا گیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کیا. کبھی ہم نے مل کے اپنے آپ کو بھی یار بدلنے کی کوشش کی ہے؟ یہ جو موجودہ حکمران ہے نا، حقیقت میں ہمارے اعمال کی تصویر ہے. ناراض نہ ہونا میری بات. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، بہت پہلے فرما دیا، فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تو حکمران بھی تمہارے ویسے ہی ہوں گے. اگر ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، ہر چیز مہنگی ہوگی، عروج پہ پہنچ گئی، حکمرانوں نے یہ کر دی، ایسی تیسی پھیر رہے ہیں. اور یار کبھی ہم اپنے آپ پہ بھی تو غور کریں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ رسول کے حکم کا پابند کتنا بنا رکھا.
جب میں کہتا ہوں نا یا اللہ ہمارا حال دیکھ، تو آواز آتی بندہ اپنا نام اعمال بھی دیکھ۔ تو سارے نبیوں کے سردار کا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، مومن بتا تو صحیح میرے نبی کی تو اتباع کتنے کرتا ہے، میرے محبوب کی شریعت پہ تو کتنا چل رہا ہے، میرے محبوب کی سیرت طیبہ کا انداز تیری زندگی میں کس کس پہلو میں موجود ہے، مجھے بتا تو صحیح۔ اپنی اولاد کی تربیت تو میرے محبوب کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، یا اپنی دکانداری کریانہ تو میرے نبی کے حکم کے مطابق چلا رہا ہے، یا تو ڈیوٹی میرے محبوب کے حکم کے مطابق دے رہا ہے، بتا تو صحیح۔ مہنگائی کا رونا رونے سے پہلے اپنے دل سے یہ پوچھیں تو صحیح۔ کہتے رہتے ہیں جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو اللہ نے ان کے حالات کیسے بدلنے ہیں۔ جب ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنے دل کی صفائی نہیں کریں گے، یاد خدا سے دل کو آباد نہیں کریں گے، محبت مصطفیٰ سے ایمان کو جلا نہیں پہنچائیں گے، تو حالات کیسے بدلیں گے۔ جمہوری نظام اور اسلام کے نظام میں چھوٹا سا فرق ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے نا، یہ کہتا ہے کہ میں کفن دے کپڑے بھی دے پیسے بھی نہ ہونا، ٹیکس ضرور دیو۔ کفن دے پیسے نہ ہون پر ٹیکس۔ اسلام کہتا ہے زکوٰۃ وہی دے جو صاحب نصاب ہو۔ ہائے ہائے، صرف وہی زکوٰۃ دے جو صاحب جس کے پاس اتنا مال ہو، 7.5 تولے سونا ہوئے، 52 تولے چاندی ہوئے، یا اس کی مالیت ہو، اونٹ ہوں، گائے ہوں، بکریاں، اسلام نے نصاب بتایا ہے۔ اور سننا جمہوری نظام سے بات نہیں بنے گی، اسلام کے اصول کو جب اپنائیں گے تو پھر ہماری بات بنے گی۔ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جب ہم عمل کریں گے تو یقیناً پھر باطن کو تزکیہ نصیب ہوگا، قلب کو جلا نصیب ہوگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر مقام پہ تا قیام قیامت فرمایا میرے محبوب کی حیات طیبہ، حسین زندگی، حسین کامل ترین زندگی کائنات والو تمہارے لیے بطور نمونہ ہے۔ ہر مقام پہ، جس مقام پہ بھی غور کرو گے تمہیں رہنمائی ملے گی۔ اگر تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو گے تو یقیناً جیتے جی بھی سکون، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی نعمتیں راحت سے مالا مال کر دیے جاؤ۔